الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیزان گرامی، ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں اور دینی اسلامی و ایمانی بھائیوں، آج کے پرفتن پرآشوب دور کے اندر ہمارے مسلم معاشرہ اور سماج کے اندر علماء اکرام، حفاظ اکرام، ائمہ اکرام کی بہت ہی زیادہ توہین کی جا رہی ہے اور ان کے آداب کو، احترام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے سب سے اچھے انسان ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ کا دین سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جو اللہ کا کلام سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس روئے زمین پر سب سے اچھے اور بہتر و بیٹر انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جناب کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین اور معزز انسان وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ ہمارے ائمہ حضرات، یہ ہمارے حفاظ اکرام، یہ مدارس اور مکاتب کو چلانے والے، یہ علماء، یہ دین کے رہبری کرنے والے اللہ کی نگاہ میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں بڑی قدر ہے۔ لیکن ہمارے بدقسمتی دیکھیے، ہمارے بے وفائی دیکھیے، احسان شناسی تو دیکھیے کہ وہ اکابر، وہ ہمارے علماء حفاظ اکرام جو پانچوں وقت نماز کے اندر پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھنا، ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی آبرو کہ اللہ حفاظت رکھنا۔ ان علماؤں سے، ان ائماؤں سے، ان حفاظ اکرام سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر اگر کسی ایک حافظ سے یا کسی ایک عالم سے اگر کوئی گناہ صادر ہو گیا، کوئی اس سے خطا ہو گئی، تو عوام کے دربار میں وہ کبھی نہیں معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ایک دی ہوئی سانس ہے، ہر ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی انسان یوز کرتا ہے، لیکن سچے دل سے اگر اللہ کے دربار میں کوئی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی ایک عالم سے، حافظ سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی صادر ہو جائے تو ہماری عوام، ہمارے مسلمان بھائی خود ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو، ان کی خامیوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے دسترخوان پر دیکھ لیجئے، چاہے عام مجلسوں میں دیکھ لیجئے، علماء کی برائی کرتے رہتے ہیں، مساجد کے ائمہ کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ان علماء کی، ان حفاظ کی، ان ائمہ کی اگر آپ برائی کریں گے، ان سے بغض رکھیں گے، ان کی توہین کریں گے، تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑے کام کرنے والے ہیں۔
یہ مساجد و مکاتب اور مدارس کو چلانے والے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان و اسلام کی بقا کی ضمانت ہے، آج ان ائمہ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ الانسان یترتب من الخطأ والنسیان، انسان غلطی سے اور خطا سے مرتب ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا۔ پیغمبر معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ معاف کر دینے والا ہے، کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ تبارک تعالی معاف کرنے پر قادر ہے۔ اگر روئے زمین میں پوری روئے زمین کسی انسان کے گناہوں سے بھر جائے اور سچی توبہ اللہ کے دربار میں کرے، اللہ تبارک تعالی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک غلطی ہو جائے، ایک خامی ہو جائے کسی مسجد کے امام سے، کسی مولوی سے، کسی حافظ سے، تو اس میں تذکرہ کرتے ہیں، لطف اندوزی کرتے ہیں، مجلسوں میں چرچا کرتے ہیں کہ اجی علماء ایسے ہوتے ہیں، حافظ سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کسی عالم حافظ کی توہین کرنا، ان کو برا بھلا کہنا گناہ کبیرہ۔ یہ ہمارے رہبر، یہ قوم اور ملت کو سیدھے راہ دکھلا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تو خطا ہو گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا، جو نبی تھے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ، کہ شیطان نے حضرت آدم کو اور اماں حوا کو بہکایا، ورغلایا اور خطا کا کام کرایا۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنے ہی بڑے اور اتنے ہی زیادہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایک ایک عالم، ایک ایک حافظ کے پیچھے 70 شیطان لگے ہوئے تھے، تاکہ اس سے کوئی غلطی ہو، اس سے کوئی خطا کرائے۔ اتنے شیطان لگے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکتا اور بچاتا ہے۔ اگر بسا اوقات اس سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کے دربار میں عام انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور ہم آپ اگر کوئی خطا ہو جائے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بلکہ ہم ان کو پریشان کرتے، ستاتے، ہر طریقے سے اذیت دے کر کے، کہیں تنخواہیں کاٹ کر کے، کہیں تنخواہ کم دے کر کے، کہیں کاہلی کا الزام لگا کر کے، کہیں سستی کا الزام لگا کر کے، کسی نہ کسی بہانے سے ان علماء کو یہ عوام پریشان کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو ساری آفتیں، ساری پریشانیاں آج ملت اسلامیہ کے اوپر آ پڑی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ علماء کی یہ توہین کرتے ہیں، یہ حفاظ کی توہین کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے آداب کو پامال کرتے ہیں۔ حضرت علامہ نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے اور علماء سے بغض رکھنا، ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر۔ الاشباح والنزائع کی یہ عبارت ہے کہ علم سے اور علم اور علماء کی توہین کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر تک انسان کو پہنچا دے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ ان کے پاس جو علم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہ علم اللہ کا نور ہے، یہ علم دین اللہ کی صفات ہے، اور کسی عالم کو برا بھلا کہا، کسی عالم سے اگر
بغض رکھا، اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے علماء کو برا بھلا کہا، ان کی توہین کی، ان کے شان میں گستاخیاں کی، گویا کہ اللہ کے صفات کے ساتھ اس نے توہین کی، گستاخیاں کی، اس کو حقیر سمجھا، اور اللہ کی کسی صفات کو حقیر سمجھنا اور اس کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اسی وجہ سے علامہ نجیب مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، کہ علم اور علماء کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اور آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، اس مسلم معاشرے میں ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ علماء کی توہین کرنا، ان سے عداوت رکھنا، ان سے بغض رکھنا، اگر کسی ایک عالم سے یا ایک حافظ سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو گیا اور اس کی وجہ سے تمام علماء سے آپ متنفر ہو گئے تو اس نے گناہ کبیرہ کیا، اس نے گناہ کیا، اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ ائمہ بہت کام کرتے، اس قوم کے لیے، ہمارے لیے یہ وہ درجہ رکھتے ہیں جو ایک بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ کا، گلے بان کا، جو ریوڑ کے چرواہے کا ہوتا ہے، وہی یہ درجہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری زندگی جانوروں سے بدتر ہو جاتی۔ ہم کو کون نبوی طریقہ بتاتا؟ ہم کو کون احکام شرعیہ سے روشناس کراتا؟ کل انعام بل ہوا افضل، بلکہ چوپائے جانور اس سے بھی بدتر ہماری زندگی ہوتی۔ یہ انہی علماء کے دین دین۔ اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہذا علماء کی قدر کیجیے۔ یہ علماء، یہ حفاظ، ان کے لیے ذرہ کائنات دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اگر ان سے کوئی گناہ بھی صادر ہو جاتا ہے تو ذرہ کائنات ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ یستغفر للعالم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بتایا یہ فضیلت کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی کروڑ پتی، کسی ارب پتی کے لیے، کسی سیٹھیا کے لیے ہی نہیں بیان کیا، بلکہ ان علماء کے لیے، حفاظ کے لیے بیان فرمایا کہ یہ علماء عام لوگوں کے مقابل میں ایسے ہیں، یہ صاحب قرآن جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ایسے ہیں عام لوگوں پر جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا سے امتی پر، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ آج ہماری مجلسیں، ہماری کوئی بھی بیٹھکیں ان کے چرچے سے خالی نہیں جاتی۔ آج علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ہم رونا روتے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں، ہمارے گھر کے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آسیبی اثرات ہیں، جن ہے، بھوت ہے، پریت ہے، منگل کی مایا ہے، شنی کی سایہ ہے، پریشانیوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ اتنا ہم پیسہ کماتے ہیں، اتنی ہماری آمدنی ہے، اتنا بڑا ہمارا کاروبار ہے، لیکن ہم سب پریشان رہتے ہیں، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تم ان علماء کو پریشان کرو گے، کبھی ان کی تنخواہوں کو کاٹ کر کے، کبھی وقت پر تنخواہ نہ دے کر کے، اور کبھی
تنخواہ کم کر کے تو پریشان نہیں رہو۔ نائب رسول، نبی کا وارث، اللہ کا مخصوص بندہ، اہل علم، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر پوری دنیا انسانیت کو بتا دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیجئے کہ پڑھے لکھے عالم و غیر عالم، جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم سزا دینے والے کون ہوتے ہیں اگر کسی عالم سے، حافظ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والے معاف کر دیتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اگر اس کے گناہ زمین کے سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کوئی عالم سے اگر کوئی غلطی صادر ہو جائے تو اللہ کے دربار میں اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے؟ علم، اس کے پاس علم ہے، وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ ضرور اس کو ضلالت سے، گمراہی سے، تاریکی سے نکال کر اس کو ضرور ہدایت کے راستے پر ایک دن ضرور لے کر آئے۔ لیکن جن کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے وہ کہاں جائے؟ لہذا ان کو برا بھلا نہ کہو، علماء کی قدر کرو، علماء کے ساتھ بغض رکھنا، عداوت رکھنا کسی غیر ظاہری سبب کی بنا پر کفر کا شبہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء سے عداوت رکھتا ہے آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہ، آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر، اگر کوئی شخص کسی عالم سے بغیر کسی ظاہری سبب کے بغض رکھتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا خدشہ، کفر کا خدشہ۔ جو علماء کو برا کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں، بہت ساری زندہ مثالیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، جو علم کو، علماء پر جو طعن و تشنیع کرتے تھے، شب و شتم کرتے تھے اور جو ہے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان سے بغض رکھتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اسلام کی، ایمان کی عظیم دولت سے محروم کر دیا۔ اسی وجہ سے میرے بھائی ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ علماء کی توہین نہ کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اگر ہماری مسجد کا کوئی امام ہے، کوئی عالم ہے تو اس کی قدر کریں، اس کو ہم پریشان نہ کریں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہ کیسی بے وفائی کی بات ہے، کتنی احسان شناسی کی بات ہے کہ اپنے بیوی بچے، گھر پریوار، رشتہ دار، ایسا قارب چھوڑ کر تمہارے مسجد کے اندر، تمہارے محلے میں خدمت انجام دیتا ہے، پانچوں وقت نماز پڑھاتا ہے اور پانچوں ٹائم اذان دیتا ہے، آپ کی بستی میں اللہ کی کبریائی کو بلند کرتا ہے، آپ کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بچے کے کان میں اذان دیتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ لیکن کبھی کسی عالم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اسٹرائک کر رہا ہو، اجی میری تنخواہ بڑھائیے، آج نماز نہیں ہوگی، آج اذان نہیں ہوگی، آج سے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، آج بچے کے کان میں اذان نہیں دی جائے گی، آج نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔
ہماری تنخواہ بڑھائیے، نہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے، مدرسوں کے اندر تالے لگ جائیں گے، ہماری تنخواہ بڑھائیے نہ ہم کام کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو سوچئے، وہ ان کی بھی انسانی اور بشری ضرورت ہے۔ جب ہمارے خرچے ہمارے سر پہ 10-20 ہزار میں نہیں پورے ہو سکتے، ان کی 4, 5, 6, 7 ہزار میں پورے ہو جائیں گے ضروریات۔ اللہ کے یہاں اس کے بارے میں اگر کوئی مسجد کے امام ہے اور اس کی مشاہیر کم ہے جس سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے، خدا کے یہاں تمام ذمہ دار کو اور اہل بستی کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تمہاری ضرورتیں اتنے میں نہیں پوری ہوتی تھی؟ جو امام تھا، جو نبی کا وارث تھا، جو تم کو قال اللہ قال رسول کی باتیں بتاتا تھا، جو تم کو دین اور اسلام اور ایمان جیسی سب سے اہم چیز کے بارے میں بتاتا تھا، ایمان کی تازگی کی باتیں بتاتا تھا، جو تمہارے قلوب کے اندر ایمان کی قندیلیں روشن کرتا تھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی اس کی اہمیت اور سب سے بڑی قیمت ہے، وہ کام کر رہا تھا، پھر اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی وقت پر ضرورت نہیں پوری کرتے تھے۔ تمہارے بچے ٹاٹا اور باٹا کے چپلیں پہنے، تم کتان کے کپڑے پہنو، تم برانڈڈ کپڑے استعمال کرو، اور مولوی کا بچہ ایک روپانی سپانی پہنے۔ تمہارا گھر محلوں جیسا، آپ پکے مکان میں رہے اور وہ ٹین اور خاص و خاشات میں رہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کیا پوچھ ہوگی کہ میرا نائب، نبی کا نائب، اللہ کا وہ مخصوص بندہ جسے اللہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے پیغمبر، دنیا انسانیت کو بتلا دیجئے کہ ایک عالم، اہل علم، حفاظ، یہ قاری، یہ علماء کے برابر کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ ان کی ایک خاص اللہ تعالیٰ کے ہم پہچان ہے، مقام ہے، لیکن اے لوگوں تم ان کو ذلیل کر رہے تھے، تم ان کو پریشان کر رہے تھے۔ نبی کا وارث، نبی کا ایک غلام، نبی کا ایک نائب دل سے پریشان ہو اور تمہارے گھر آباد ہو، تمہارا دھندا چلے، تم ہمیشہ پریشان ہو۔ سب سے بڑی پریشانی کی سبب یہی ہے کہ ہمارا جو مسجد کا امام ہے، ہمارا امام ہے، جو منبر رسول ہے، وہ پریشان ہو اور ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش خرم ہو۔ ایسا ہو سکتا کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی اس بات پر؟ کیا پیغمبر کو غیرت نہیں آئے گی؟ قیامت کے دن سب کا گریبان جو مسجد کے ذمہ دار ذات پکڑا جائے گا کہ آیا تم نے، یہ صاحب یہ نائب رسول تھے، جب تمہاری ضرورت ہوتی ہے تم بلاتے ہو کہیں پھونک چھوڑنے کے لیے، کبھی جھاڑ پھونک چھوڑنے کے لیے، کہیں تعویذ بنانے کے لیے، کہیں بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے، کبھی پانی پڑھوانے کے لیے، لیکن جب اس کی ضرورت آئی تو تم مکر گئے، بلکہ الزام لگا دیا، بلکہ کاہلی کا، سستی کا، اس کو پریشان کیا آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی، من نادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی کو، اور اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے، جو پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلام کو پہنچانے کے لیے، پیغمبر کے سنت کو رائج کرنے کے لیے اپنی جیون اور اپنی زندگی کو صرف کر رہا ہو، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟
جو آپ کی پانچوں نمازوں کی امامت کر رہا ہو، آپ کے بستی کے اندر پانچوں ٹائم اللہ اکبر سے بستی میں اللہ کے نام کو لے کر اس بستی کے عذاب کو ٹلوا رہا ہو، اتنا بڑا کام کر رہا ہو اور وہ پریشان، آپ اس کو پریشان کریں، آپ اس سے منہ موڑ لیں، اللہ کی کو غیرت جوش میں نہیں آئے، کبھی پریشان نہ ہوگے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عذاب مسلط کر دیا کہ یار آج ساری پوری ملت اسلامیہ پریشان ہے، کتنا بھی پیسہ ہو لیکن دلی سکون نہیں۔ مولوی صاحب تعویذ بنا دیجئے، کوئی گنڈا بنا دیجئے، کوئی جو ہے چوکی بنا دیجئے، ہمارے گھر میں جو ہے ایسے بھی اثرات معلوم ہوتی، ہمارے گھر کے سبھی افراد بیمار رہتے، کنٹینیو دوا چلتی ہے، جب تک دوا چلتی رہتی ہے تب تک کچھ سکون رہتا، اور جہاں دوا ختم پریشانیوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ایک نائب رسول، ایک ممبر رسول پریشان ہو، اس کے گھر پر چھپن نہ ہو، اس کے تمہارے بچے اعلیٰ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوں، وہ ایک گرے سڑے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہو، اس کے پاس اتنے فیس دینے کے پیسے بھی نہ ہو، آپ کی رہائش اچھی ہو، اور جو مہمان رسول ہے، جو نائب رسول ہے، جو پیغمبر کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں، وہ خاصا و خاصات کے اندر زندگی گزارے، پریشانیوں سے بھری زندگی گزارے، کہ آپ خوش رہو گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ حرب، جو میرے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے، میرے ولیوں سے نیک خاص مخصوص بندوں سے اگر عداوت رکھتا ہے، ان کی عزت کو، ان کے احترام کو پامال کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، میری جانب سے پوری دنیا انسانیت کو اعلان جنگ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا ابغض المسلمون علماءهم، جب مسلمان اپنے علماء سے، ان حفاظ سے، عالموں سے بغض رکھنے لگیں گے، ذاتی لڑائی کی بنا پر یا اور کسی سبب کی بنا پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رماہم اللہ عز و جل باربع خصال، اللہ تبارک تعالیٰ 4 عذاب میں مسلط کر دے گا، 4 عذاب میں مسلط کر دے گا، جو پوری دنیا انسانیت اس کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ فرمایا بالقاحۃ من الزمان، قحط سالی کو مبتلا کر دیا جائے گا، اور ظالم و جابر بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، اور ایسے حکام ہوں گے جو خیانت کرنے لگیں گے اور دشمن پہ در پہ حملہ کریں گے۔ ذرا آپ اس دنیا پر، ملت اسلامیہ پر ایک تارائنہ ہی نظر ڈالیں، سرسری نظر ڈالیں، تو بھی محسوس ہوگا کہ آج پوری امت کے اندر ان عذابوں کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں۔ آج بارش وقت پر نہیں ہوتی، آج بارش وقت پر نہیں ہوتی، جب ضرورت ہوتی ہے بارش کی اس وقت لوگ ٹیبل سے پانی لگاتے ہیں، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ فصلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ دیکھ لیجئے، سروے کر لیجئے گا دنیا کا، آپ کو معلوم ہوگا جب سے علماء سے بغض رکھنے لگا، لوگ علم سے بغض رکھنے لگے، عالموں کو برا بھلا کہنے لگے، اگر کوئی مسجد کا امام، اگر کسی متولی یا کسی صدر سیکریٹری
کہ اگر یا کسی مصلی حضرات کے اگر ذہن و وہم کے مطابق نہیں ہے، اگر اس کا وہ امام اگر ان لوگوں کا غلام نہیں ہے،